ان کی اعزاز میں یہ فنکشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں مزید کچھ بولنے کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ لوگوں سے سنیں، جو ہمارے سینئرس ہیں، جو مختلف کالجز میں پڑھ رہی ہیں، ہمارے یہاں کے اسکولوں کے اچھے کالجز میں، تو ان سے ہم سننا چاہیں گے کہ بھئی کالج کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کیا دیکھا، کیا کیا چیزیں وہاں پہ مزید دیکھی، مزید سیکھنے کے لیے ایسا کیا کچھ تھا جو اور یہاں پہ کیا کچھ، یعنی کہ دونوں انسٹیٹیوشنز میں سے آپ کو کیا ڈفرینسز دیکھنے کو ملے۔ تو اس حوالے سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پہلے بچوں سے ہی سنوں، پھر اس کے بعد بولوں، لیکن چلے پہلے بول دیا، اب بلایا تو پھر تھوڑا سا آپ لوگ سن لیجیے گا، مجھے دو چار باتیں کرنی آپ لوگ سے، ٹھیک ہے جی۔ جو ہمارے المنائز ہیں، جو فارغ ہو گئے، فارغ التحصیل جو طالبات ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہے کہ وہ اب زندگی کی ایک سٹیج اسکول لائف وہ کور اپ کر چکی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ ابھی کالج لیول میں، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کی طرف ان کی انیشل سٹیج، پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھے، ان کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی لفاظی کرنے کی والی بات ہوگی، اصل حقیقت بات تو یہ ہے کہ کامیابی کا، چاہے آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، جدھر بھی جائیں، جہاں پر بھی اسٹڈیز کے لیے، کامیابی کے لیے صرف ایک کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہیں پر بھی، یہ چیز آپ لوگ ذہن میں پکا پکا بٹھا دیں۔ آج کل مختلف قسم کے لوگ کوئی موٹیویشنل اسپیکر بنے پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ مختلف، ہر کوئی اپنے انداز میں ایک بات کو، ایک مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ یہ ہے، یہ طریقہ ادھر سے جانا، یہ ادھر یہاں پہنچ جائیں گے، منزل جانے کا راستہ، طریقہ کار ٹیچر آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، چلنا آپ لوگوں کو ہے، ٹھیک ہے جی۔ والدین اور ٹیچرز کی مشترکہ کمبینیشن، علیحدہ اسٹوڈنٹ کی کمبینیشن، تو پھر بھی اسٹوڈنٹ کی جو ہارڈ ورکنگ ہے، ان کا حصہ زیادہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہارڈ ورکنگ آپ لوگوں کو ہی کرنے ہیں، اور کامیاب ہونے کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ لوگوں کی ایج ہے 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ہماری ایجوکیشن پالیسی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، پورے ملک کے اندر دیکھیں، تو فیلیئرز کی جو تعداد ہے، یا پڑھائی چھوڑنے والوں کی تعداد ہے، جہاں سے پڑھائی چھوڑ کر وہ دوسرے تیسرے کام کاج پہ لگ جاتے ہیں، وہ زیادہ تر اسی 4 سالوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی ایک وجہ جس پہ میری فوکس ہے، وہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایج، یہ ٹین ایج، اس کو ٹین ایج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ٹین ایج میں انسان کی ایک انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک میں ایک سٹیج سے گزر کے جاتا ہے، کہ ایک ایج ہے وہ ٹین ایج، جس کو 12 13 سال سے 18 سال تک کی عمر کو کہا جاتا ہے ٹین ایج۔ ٹین ایج میں انسان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ایکسپیرینس، ان کے پاس ایکسپیرینس کا میٹر زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے ڈیلی لائف کے اندر کیا ہونے والے، آگے کیا ہے، کتنی مشکلات ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو آ جاتے ہیں، تو یہ ایشو کس حد تک گمبھیر ہو سکتا ہے آگے، اور خوشی ہے تو وہ کس حد تک ٹک سکتا ہے، یہ خوشی ٹیمپریری، یعنی کہ ان چیزوں کے بارے میں ادراک نہیں ہوتا، ان کو پہچان نہیں ہوتے بچوں میں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جذبات آسمانوں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انسان کی زندگی میں جذبات جو ہے انسان کے سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول پہ انہی ایج میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ دنیا کی دوسرے تیسرے، یعنی کہ پرائمری چیز کو بالکل یکسر وہ مسترد کرتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس دیکھنے کو ملتا ہے، پرائمری جو ضروری چیز ہے وہ پڑھائی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو یکسر وہ مسترد کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈری چیزیں، سیکنڈری بلکہ کیا، فضول چیزیں، کوئی اچھل کود میں، لڑکے ہیں تو کھیل کود میں، یاری دوستی میں، پھر اگر اس پہ بھی اگر تربیت نہ ہوئی تو وہ مزید وہ پھر خرابی کی طرف بگڑنے کے چانسز اور زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی گرلز ہیں تو وہ بھی پھر مطلب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، یوز لیس کہہ سکتے ہیں اس چیزوں کو، یعنی کہ آج کل یہ موبائل فون میں وغیرہ میں، یا لیپ ٹاپ وغیرہ میں، ان چیزوں میں لگا کے، یعنی کہ ٹائم آپ کا جو ہے قیمتی ٹائم وہ ضائع جا رہا ہے، اس چیز کا یہ کسی کو ادراک نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایج آپ لوگوں نے کہیں بھی سنا ہے، بلکہ بہت شاید ہی کوئی ریئر ایک آدھ کوئی جس کی اسپیشل، اگر کوئی بیمار ہو گیا یا صحت اچھی نہیں رہی یا کوئی فوت ہوئی، اس وجہ سے بھی کوئی گھر میں کوئی جینوین ایشو ہو گیا ہو، تب جا کے کوئی خاص بڑی مسئلہ ہو تو یونیورسٹی چھوڑ کے آ جاتا ہے، ورنہ جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں وہاں پہ کوئی فیلئر ہمیں سننے کو نہیں، یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا،
یونیورسٹی میں جو بھی جاتے ہیں پڑھ کے آتے ہیں ڈگری لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا میٹرک اور ایف ایس سی کیا یہی چیز بہت زیادہ مشکل ہے؟ یونیورسٹی آگے جا کے اور ایزی ہے. تو میٹرک کی یعنی کہ 6 7 8 تک ایزی تھا, پھر 9 10 میں سب سے مشکل آ گیا, پھر یونیورسٹی میں جا کے پھر ایزی آ گیا. ایسا نہیں ہے. ہماری ایجوکیشن پالیسی ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس, آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے, جب آپ لوگ 9th کلاس میں تھی تب آپ لوگوں کو سب سے بڑا مشکل, سب سے پہاڑ یہی سبجیکٹ لگتے تھے. پھر جب 10th کلاس میں پہنچی تو 9th آپ کو حلوہ لگنے لگا, ایزی لگنے لگا, 10th مشکل لگنے لگے. اب جب آپ لوگ فرسٹ ایئر میں پہنچی ہے تو میٹرک تو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اصل مشکل تو ادھر آ رہے ہیں. ایجوکیشن پالیسی ہی یہی ہے, مشکل سے مشکل کی طرف لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے. یونیورسٹی میں تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. چلو اسکول کالجز میں تو آپ ان کے پاس ٹیوشنز وغیرہ, اکیڈمیز وغیرہ کے آپشنز ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں آپ کے پاس چوائسیز ٹیچر کے, بھائی یہ ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی, اس کو چینج کرو, یہ بھی نہیں ملتا. اور یونیورسٹیز میں یونیورسٹی کے کوئی اکیڈمک کوئی ٹیوشن سسٹم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہوتے. تو اسٹوڈنٹ اپنے آپ اپنے سینئرس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, اپنے سینئرس کو, سینئر سے ملتے ہیں, ان سے ٹائم نکلوا کے ان سے جا کے یہ چیزیں, اپنے مسئلے مسائل جتنے بھی ایجوکیشنل ایشوز ہیں وہ اپنے آپ یونیورسٹی میں, نہ آپ سے ریگولر پنکچولیٹی کا نہیں پوچھا جاتا ہے, یونیفارم کا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹیچر بلکہ یہاں تک کہ میں اپنی یونیورسٹی میں ہمارے 1 2 ٹیچرز ہوتے تھے, ان سے اگر پوچھیں سر پانی پینے جاؤں یا کوئی ضروری کا باہر جاؤں, تو وہ سر کو غصہ آ جاتا تھا کہ بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, مجھے ڈسٹرب نہ کریں, میری کنٹینیوٹی تسلسل رک جائے گی. وہ پیج لے کر آ جاتے تھے, یا سلائڈس وغیرہ سے جو بھی پڑھاتے تھے, بھائی آج میں نے یہاں سے یہاں تک پڑھانا ہے. ان کو یہاں تک بھی غصہ آ جاتے تھے کہ بھائی سوال پوچھنے پر, اسٹوڈنٹ کے کوشچننگ پر بھی ان کو غصہ آتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وجہ یہ تھی کہ ان کو سلیبس اتنے لینتھی لے کے جانے پڑھانا ہے, ورنہ پھر ان کو ایکسٹرا کلاسز لینی پڑتی, یہ چیزیں. تو اس کے باوجود بھی اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں اتنے برڈن ہونے کے باوجود بھی کور اپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیوں, یعنی کہ کالج سے زیادہ مشکل, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, کالج سے زیادہ مشکل یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ڈراپ آؤٹ کوئی نہیں ہوتا, کوئی فیلئر نہیں ہوتا, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. فیل اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ ود ان دا ڈگری کے ٹائم میں وہ کمپلیٹ کر جاتے ہیں. وہاں پہ کیا چیز آ گیا, صرف ایک چیز اس بچے کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر جو یونیورسٹی میں انٹر